دروازے پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت سے کہتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ واپس جا، لیکن غوث اعظم دروازے کے باہر عورت سے کہہ رہے ہیں کہ واپس جا۔ عورت باہر آنا چاہتی ہے مگر غوث اعظم اسے باہر نہیں آنے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا، کون ہے تجھے باہر جانے نہیں دے رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرات عورت اٹھا کر غوث اعظم کو سر حضرت ابو صالح کے سامنے رکھا، کہا یہ مجھے جانے نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ رب قدیر اس کی پیٹ میں بیٹی ہے، اسے بیٹا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم فرماتے ہیں، بیٹا یہ اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عورت جا، جو تیرے پیٹ میں بیٹی ہے اسے بھی میں نے بیٹا بنا دیا ہے، اور 6 بیٹیاں جو گھر میں ہیں جاؤ میرے رب نے اسے بھی بیٹا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی بیٹا بنا دیا ہے۔ تبھی شاعر نے کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے جنزیریں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہو۔ حضرات یہ غوث اعظم کی ذات اقدس ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص پہنچا غوث اعظم کی بارگاہ میں، کون؟ چور تھا، وقت کا بہت بڑا چور تھا۔ آپ نے چور کا واقعہ کہیں سنا ہوگا، اس کو بھی سنیے۔ ایک چور بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہتا ہے، سرکار میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ یہ واقعہ سن لیجیے، سلام پڑھ لیں گے۔ ایک بار درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ چور بارگاہ غوث اعظم میں پہنچ کر کہتا ہے، سرکار میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا، مرید ہونا چاہتا ہے تو لا ہاتھ پہ ہاتھ دے۔ اس نے کہا، سرکار لیکن ہاتھ تو دے دوں گا، لیکن میری 2 شرط ہے۔ کیا؟ میری 2 شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا سرکار مرید ہو جاؤں گا، شرط میری یہ ہے کہ میں چور ہوں، چوری پن نہیں کروں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ کہا سرکار مرید تو ہو جاؤں گا مگر چوری بند نہیں کروں گا، پہلی شرط۔ کہا دوسری شرط؟ کہا نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے پھر اس کے بعد فرمایا، حضور غوث اعظم نے فرمایا، ایسے لوگوں کو میں مرید نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو میں مرید نہیں کر سکتا، جو چوری بند نہیں کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسوں کو میں مرید بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ واسطہ دینے لگا، واسطہ دینے لگا، آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ، آپ کے والد محترم کا واسطہ، آپ کے نانا کا واسطہ، لیکن مجھے آپ مرید کر لیجئے۔ اور کہنے لگا، سرکار بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے دامن میں چھپایا ہے، مجھے بھی چھپا لیجئے۔ آپ نے فرمایا، چوری چھوڑنی پڑے گی۔ کہا نہیں، میں چوری چھوڑ نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضور غوث اعظم کے پیچھے پڑ گیا، سرکار کے پیچھے پڑ گیا، مرید کر لیجئے مگر چوری نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا مگر مرید کر لیجئے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، تمہاری 2 شرطیں ہیں تو میری بھی ایک شرط ہے۔ میری بھی ایک شرط ہے، اگر تمہاری 2 شرط ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا سرکار بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ کی میں ہزاروں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چور کہتا ہے، آپ کی میں ایک کیا ہزاروں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، 1000 ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مان لے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ایک شرط میری قبول کر لیتا ہے، میں تمہاری دونوں شرط قبول کر لوں گا۔ تو اس نے کہا جلدی بولیے کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا، میری ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہو جائے تمہیں اذان دینی،
سبحان اللہ سبحان اللہ جب بھی اذان کا وقت ہو جائے تمہیں اذان پڑھنی ہے. سبحان اللہ جہاں ہو جائے جس وقت اذان کا وقت ہو جائے وہیں پر تمہیں اذان پڑھنی ہے. اس نے کہا مجھے شرط منظور. کہا منظور ہے. حضرات شرط قبول کر لیا. غوث اعظم اسے پوری کرنے کے بعد وہ گھر گیا. جانے کے بعد 3 دن تک سوتا رہا. جب بھی اذان کا وقت ہوتا اٹھتا اذان پڑھ لیتا سو جاتا. نماز کچھ نہیں پڑھتا. اذان کا وقت ہوا فوراً کھڑا ہوا گھر میں اذان دینا شروع. بیوی کہنے لگی دماغ خراب ہے. دماغ خراب ہو گیا ہے نماز پڑھتے نہیں ہو. اذان کا وقت ہو گیا اذان پڑھتی. اذان پڑھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو محلے کی مسجد میں جائیے اور محلے کی مسجد میں جا کے اذان پڑھیے. اور اذان دینے کے بعد آدمی نماز پڑھتا ہے. اب کیسے آدمی ہے اذان پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں. اور چوری ووری کب کریں گے؟ بیوی کہنے لگی گھر کے اندر کھانا ختم ہو گیا ہے چوری ووری کب کریں گے؟ وہ کہنے لگا کہ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ نماز میں چوری کرنے جاؤں کہیں اذان کا وقت نہ ہو جائے. اب سوچنے لگا کہ اذان کا وقت نہ ہو جائے. تو وہ ایک دن سوچتے فیصلہ کیا کہ رات کے 11, 12, 1 بجے کے بعد جو 2-3 گھنٹہ بیچ میں رہتا 3 بجے سے پہلے واپس آ جاؤں. حضرات دیکھیے میں تو پھر ایک بات کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم سبھی لوگوں سے وہ چور ہی بہتر تھا. یہ سبحان اللہ. ہم سبھی لوگوں سے وہ چور ہی بہتر ہے. جمعہ میں بتایا تھا کہ دامن سے لگ گیا ایک چور حضور غوث اعظم نے اسے ولی بنا دیا. تو حضرات تو اسی طرح سوچتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ 11-12 بجے کے بعد لوگ سو جائیں گے اس کے بعد جاؤں گا. تو فیصلہ کیا تو ایک دن رات کے 12 بجے اٹھے. اٹھنے کے بعد بغداد کے اندر ایک امیر گھر میں ان کو دیوار کو چھلانگ لگا کر جو ہے اندر گیا. جانے کے بعد چوری کی نیت سے گیا. جانے کے بعد بہت بڑا مکان تھا چوری کرنے کے لیے گیا. اب چوری کرنے کے لیے گیا تھا بہت بڑا امیر آدمی تھا. جب تجوری وغیرہ کھولا ہے اس کے اندر تو اس میں ہیرے جواہرات سونا ہی سونا. جب اتنا مال دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. اب وہ بوری میں بھرنے لگا. مال بھرتے اتنا ٹائم لگ گیا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا. مال بھرتے وقت گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا. بہت سے نوجوان دیکھتے نا موبائل دیکھتے کا فجر ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلا یار پوری رات نکل گئی. تو ویسے ہی مال بھرتے وقت گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا. حضرات جب بوری اٹھانے کے بعد آنگن کے اندر پہنچا اذان کا وقت ہو گیا. وہ بوری رکھا سائیڈ میں اذان پڑھنا شروع کر. وعدہ کیا تھا وعدہ ہوتا ہے. آج کی طرح تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھیے میں آتا ہوں آپ 4 گھنٹے نہیں آ رہا. گیا تو گیا کوئی مرے یا کچھ انتظار کرتا ہے تو کرتے رہے بھائی. حضرات خیر بتایا جاتا ہے کہ وہ چور جب وعدہ کیا تھا غوث اعظم سے کہیں بھی رہوں گا اذان کا وقت ہوگا تو اذان پڑھوں گا. حضرات جب گیا اذان کا وقت ہو گیا تو اذان پڑھنی شروع کر دی. جب اچانک دروازہ بند ہے گیٹ بند ہے گھر کے اندر اذان ہو رہی ہو تو گھر والا سوچنے لگا کہ یہ شخص آیا کہاں سے. گھر والے کی آنکھ کھل گئی. جب گھر والوں کی آنکھ کھل گئی تو گھر والے دیکھ کر حیران ہیں. تو لوگوں نے سوچا کوئی اللہ والا دیکھا کہ کوئی اللہ والا ہے. حضرات اذان جب پڑھنی شروع کی اذان پوری ہوئی تو جی نگاہیں گھما کر دیکھا تو پورے گھر والے جاگ گئے. اب چور سوچا بھاگا تو پکڑ لیا تو 2 رکعت پڑھ ہی لیتا. بھاگا تو پکڑے جائیں گے تو اب اس میں بہتر ہے 2 رکعت پڑھ ہی لیتا. وہ نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا. نیت باندھ کر جب کھڑا ہو گیا تو گھر والا سوچا کہ ولی ہے جنات ہے کون ہے. تو گھر والے بھی پھٹافٹ وضو کر کے جب تک وہ 2 رکعت پڑھتا تھا پیچھے دیکھا تو سب لگ گئی. وہ لوگ سنت پڑھ کے تیار اور جب وہ 2 رکعت سے فارغ ہوئے لمبے سجدے کیے تو لوگ ادھر ادھر جائے تو میں نکل جاؤں.
काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज सुन 2 रकत पढ़ के फारिग हुए तो पीछे देखा तो सफ़े लगी हुई है। किसी ने आगे बढ़ के कहा हुजूर तकबीर पढ़ो। क्या कहा? हुजूर तकबीर पढ़ो। तो उसने कहा दिमाग खराब है, चोर को हुजूर बोलते हो? दिमाग खराब है, चोर को हुजूर बोलते हो? कहा हुजूर क्या बात करते हैं? क्या कहा हुजूर क्या बात करते हैं? उसने कहा मैं चोर हूँ। कहा ये कैसे हो सकता है? क्या आप चोर हैं? इतनी आजीज़ी ना दिखाएं। अब इस तरह की बातें करने लगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में उसने कहा कि पढ़ तकबीर पढ़। खैर नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए। अब नमाज से जब फारिग हुए हैं तो लोग उनके हाथ चूमने लगे, पैर चूमने लगे। तो उसने कहा यार मैं चोर हूँ, मेरा हाथ पैर मत चूम, मैं चोर हूँ। कहा ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये इधर फंस गया है और उधर फज्र की नमाज के बाद गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने खानकाह के अंदर अपने मुरीदों के सामने कह रहे हैं मैं उनकी दो शर्त मानकर नहीं फंसा, वो मेरी एक मान के फंस गया है। गौसे आजम फरमाते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सरकार कौन फंसा है? मुरीदों ने कहा सरकार कौन फंसा है? कहा मैं दो उनकी शर्त मान के नहीं फंसा, मेरी एक मान के फंस गया है, मेरी एक मान के फंस गया है। कहा सरकार कौन फंसा है? कहा वो चोर फंस गया है। मुरीदों ने कहा सरकार निकालिए, फंस गया है मुरीद आपका है, निकालिए। हज़रात खैर आखिर में चोर कहने लगा कि मैं चोर हूँ। लोग मानने के लिए तैयार नहीं, ये कैसे हो सकता है, आप चोर हैं। आखिर वो पकड़ कर ले गया, देखो ये साजो सामान तुम्हारी बोरी के अंदर है ना, मैं ही भर कर ले जाने वाला था। तो घर वाले कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहने लगा, घर वाले कहने लगे कि मान गए कि आप चोर हैं, मगर चोरी करके वक्त अजान कब पढ़ता है? चोरी करके चोर जो है चोरी करके भाग जाता है, मगर अजान कब पढ़ता है? हुजूर हो नहीं सकता है। फिर हाथ छूने लगे तो वो अपने हाथों को उठाकर गौसे आजम की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी मान गया। क्या कहा? अब्दुल कादिर जिलानी मान गया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी मैं मान गया। फरमाते हैं कि मैं मान गया। 2 रकत नमाज पढ़ने की इतनी फजीलत है कि लोग मेरे पूरे घर वाले हाथ पैर चूम रहे हैं, मुझे चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ लूंगा तो मुझे लग रहा है पूरे शहर वाले मेरा हाथ चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, पूरे शहर वाले मेरे हाथ चूमेंगे। ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। हज़रात जिसे भी गले लगा लिया, जो भी दामन से हुजूर गौसे आज़म का लग गया, वो वली बन गया। सुभान अल्लाह, वो वली बन गया। हज़रात जिसे भी अपने सीने से लगा लिया, वली बन गया। हज़रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद व बाला है। हज़रत मेहर अली का नाम सुने? हुजूर सैयदना मेहर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स कहता है, बार बार कहता था सरकार बगदाद देखना है। क्या कहता? सरकार दुआ कीजिए मुझे बगदाद जाना है, बगदाद देखना है। हमें और आपको भी दुआ करनी चाहिए, बगदाद परवरदिगार मरने से पहले देखा है। आमीन आमीन। दुआ करो, हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में जो हाजिरी देता है वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। हज़रात हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हज़रत मेहर अली शाह से फरमाते हैं कि सरकार मुझे बगदाद जाना है। क्या कहते हैं? बगदाद जाना है। कहा ठीक है जाना, अल्लाह करम करेगा तो चले जाना। जब भी मुलाकात होती तो कहता सरकार मुझे बगदाद जाना है, सरकार मुझे बगदाद जाना है। एक दिन हुजूर सैयदना मेहर अली शाह जोश में थे, आपने फरमाया बगदाद क्यों जाएगा? का सरकार गौसे आज़म की बारगाह को देखना चाहता हूँ। का गौसे आज़म को ही दिखा दो तो? सुभान अल्लाह।
غوث اعظم کو ہی دکھا دوں تو سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا نگاہیں اٹھا کر دیکھا سامنے غوث اعظم جلوہ سبحان اللہ سیدنا مہر نشا رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ قصہ لطیفہ میرا تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا کا سے باب تھا. خوب کی شد چمن پھول چنے شاد رہے. باب پا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. ایک اعلان سن لیجیے. ویسے نماز میں کہا تھا یہ ہمارے حضرت دیکھ رہے ہیں آپ مولانا شبیر صاحب جسے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں میں ان کو. ان کا گردہ ان کی دونوں کڈنی خراب ہو گئی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ. پروردگار بندہ جب دعا کرتا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں جمعہ میں مگر میں تقریر میں کہتا ہوں تندرستی سب سے بڑی چیز ہے. لوگ کہتا ہے نا کہ دولت مل جائے گھر مل جائے مکان مل جائے. کوئی کہتا ہے کروڑ پتی بن جاؤ 2 کروڑ پتی بن جاؤ. کچھ نہیں ہے پیارے. تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کا اگر جسم سلامت رہے نا جسم سلامت رہے وہ سب سے بڑا امیر ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دولت بڑی چیز ہے. کوئی نہیں ہے. اب ان کے لیے دولت کیا چیز ہے بتاؤ آپ. کیا چیز ہے. جسم کا آدھا حصہ کام نہیں کرتا ہے. سہارے سے چلتے ہیں. سہارے سے چلتے ہیں. سہارے سے چلتے ہیں. حضرات تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. حضرات اپنی جوانی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. حضرات تو یہ مولانا شبیر صاحب ہیں. یہ پادرو کے اندر 4-5 سال رہے اور کئی بار پادرو جانا ہوا ان کے ساتھ پروگرام وغیرہ. وٹھورا میں بھی پروگرام کیا ہے. کافی بالوترا کے پروگراموں میں شامل ہوتے تھے مولانا شبیر صاحب. حضرات لیکن 3-4 سال سے بیمار ہیں. حضرات کتنی دونوں خراب ہو گئی ہے. تو میں اس میں نماز میں بھی کہا تھا کہ آپ حضرات جو ہے یہ تقریر کے بعد جو ہے صلاۃ و سلام دعا کے بعد جو ہے آپ ان کی مدد کریں. حضرات جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے جتنا ہو سکے آپ سے 200 400 500 جتنا تو ہو سکے آپ اپنی استطاعت کے مطابق حضرت کی جو ہے استطاعت. آپ کی جو ہے حالات صحیح نہیں ہے. طبیعت خراب ہی ہے. کوئی کمانے والا نہیں ہے. بچے چھوٹے ہیں. اسی لیے آپ حضرات ان کی مدد کریں. سبھی حضرات سے میری گزارش ہے. صلاۃ و سلام کے لیے